انہوں نے صرف اپنے دور میں یہی دیکھا, وہ جو 4 سال کی حکومت تھی 2018 کے آخر سے لے کے 2022 تک, صرف ان کو یہ بتایا, یہ انہوں نے دیکھا کہ دنگا کیا ہوتا ہے, فساد کیا ہوتا ہے, انتشار کیا ہوتا ہے, گالی گلوچ کیسے کی جاتی ہے, عورتوں کو آوازیں کیسے کسی جاتی ہیں, جلسوں میں عورتوں کو آوازیں کیسے کسی جاتی ہیں, ذو معنی جملے کیسے بولے جاتے ہیں, کیریکٹر اسیسنیشن کیسے کی جاتی ہے, کسی کو چور ڈاکو کہنا کتنا آسان ہے, کسی کی عزت اچھالنا کتنا آسان ہے, کسی کی پگڑی اچھالنا کتنا آسان ہے. اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو ملکی املاک ہیں ان کو جلانا جو ہے وہ اس کو سیاست کہتے ہیں. وہ ملکی املاک جلا رہے تھے, ہم ملکی املاک جو ہماری ترقی کا نشان ہے, ہماری تاریخ کے جو نشان ہیں, ہم ان کو سجا رہے ہیں. اور لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں اور باہر نکلو اور میٹرو توڑ دو, میٹرو بس کے جنگلے توڑ دو, آگ لگا دو, گرین بیلٹس کو آگ لگا دو, اور جو قائد اعظم کی نشانیاں تھی, تاریخی مقامات تھے, جو ہمارے شہداء کی نشانیاں تھیں, ان کو توڑ دو, ان کو آگ لگا دو. اور لوگوں کو یہ, بچوں کو بتایا گیا تھا کہ ایک کلیئر پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے, جو اس ڈیوائیڈ میں ہماری طرف ہے وہ ٹھیک ہے, جو ڈیوائیڈ کے دوسری طرف ہے وہ آپ کا دشمن ہے اور اس کو ایک دشمن کی طرح ٹریٹ کرو. اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ حرم شریف جیسے مقدس مقام پہ خواتین کو جملے کسنا سکھایا گیا تھا, جس کا خمیازہ وہ اب بھگت رہے ہیں. میں اس بات میں نہیں جانا چاہتی, لیکن لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ پولیس والوں کو احترام نہیں کرنا, ان کی ہڈیاں توڑنی ہے. آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس کی بجائے, گیجٹس کی بجائے, آپ کے ہاتھ میں کتاب اور پینسل کی بجائے, پین کی بجائے آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بام ہونا چاہیے. اپنے بچے آرام سے باہر بیٹھے ہیں. قوم کے بچوں کو یہ سکھایا کہ دنگا فساد کیسے کرتے ہیں, انتشار کیسے کرتے ہیں, گھیراؤ جلاؤ کیسے کرتے ہیں, پولیس والوں کی ہڈیاں کیسے توڑتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سر کیسے کھولتے ہیں. تو لوگوں نے یہ ماحول دیکھا ہے. تو میں اپنے بچوں کو, جو ہماری ینگر جنریشن ہے, ان کو نہ صرف یہ کہ میں ان کی تاریخ سے, ان کی ہسٹری سے, ان کی ٹریڈیشن سے, ان کے کلچر سے میں متعارف کرانا چاہتی ہوں, بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ ایک مہذب, تعلیم یافتہ اور ایک رسپانسبل شہری بنے, جو اپنے کلچر میں, پنجاب میں, پنجابی زبان میں جو پرائیڈ جو ہے وہ محسوس کریں. اور ان کو یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ پرفارمنس نل ہو, بے شک بیانیہ بس بنانا ہے, نیریٹو بس بنانا ہے, چاہے وہ نیریٹو 100% جھوٹ ہو. لیکن پچھلے کئی سال ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا پہ یہ بات بار بار آتی تھی کہ پرفارمنس اب کچھ نہیں ہے, اب نیریٹو ہی سب کچھ ہے. اور اس نیریٹو ہی سب کچھ نے پاکستان کو دہائیوں پیچھے جو ہے وہ دھکیل دیا, اور وہ نقصان پاکستان کو پہنچا دیا کہ اس کا شاید خمیازہ بھی جو ہم بھگتنے میں, یا اس کی بہتری میں بھی, اس کو ٹھیک کرنے میں بھی ہمیں برسوں لگ جائیں. اور نہ صرف یہ کہ قوم نے اس کا خمیازہ بھگتا, بلکہ جو اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں اس چیز سے کہ اب وہ جلسوں میں بلاتے رہتے ہیں, آوازیں دیتے رہتے ہیں, فریادیں کرتے رہتے ہیں. لاہور کے 3 دن چکر کاٹ کے گئے اسی آس میں کہ شاید کوئی نکل آئے, لیکن لوگ نہیں نکلے. لوگوں نے ان کی آواز پہ کان نہیں دھرا. انہوں نے بہت دفعہ یہ کالز دی کہ شٹ ڈاؤن, ہڑتال کر دو اور پہیا جام ہڑتال کر دو. اٹ فیل آن ڈیف ایئرز. کسی نے ان کی بات نہیں سنی. وہ لاہور کے وہ علاقے جہاں پہ خیبر پختونخوا سے آ کے لوگ آباد ہیں بہتر روزگار کے سلسلے میں, وہ وہاں پر گئے, انہی علاقوں میں گئے اسی آس میں کہ لوگ نکل آئیں گے ہمیں دیکھ کے. کوئی نہیں نکلا, وہ مایوس واپس لوٹ گئے. تو اس کے برعکس آپ نے دیکھا, چاہے وہ نیو ایئر کی سیلیبریشنز ہوں, کرسمس کی سیلیبریشنز ہوں, یا بسنت کی فیسٹیوٹی ہو, ہارس اینڈ کیٹل شو ہو, یا وہ میلہ چراغاں ہو, یا وہ کسی قسم کی بھی, اب رمضان المبارک آ رہا ہے, اس کو بھی ہم ایک تہوار کے طور پہ, ایک مذہبی تہوار کے طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ 30 days اکراس پنجاب ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے, تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ جو رمضان المبارک ہے, جس کو جو گلف میں رمضان کریم کہتے ہیں, اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے, لوگوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت مقدس مہینہ ہے جس میں نہ صرف عبادات کی بہت فضیلت ہے بلکہ دعاؤں کی بہت فضیلت ہے. تو ہم
بطور پنجاب ایک پروونس انشاءاللہ تعالی رمضان کو بھی منائیں گے. تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ جو اب جلسے جلوسوں کے کالز پہ کان نہیں دھرتے, گہراؤ جلاؤ کی کالز پہ کان نہیں دھرتے, ہڑتالوں کی کالز پہ کان نہیں دھرتے, کیونکہ انہوں نے بہت لوگوں نے اب فرق دیکھ لیا ہے.